حسین کا نام لینا غلط نہیں ہے، لیکن ان کا نام لے کر بے ادبی کرنا، راستوں میں اچھلنا کودنا اور دنیا والوں کے سامنے یہ دکھلانا کہ ہم لوگ ایک طرح سے تماشا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا سائن بورڈ لگا دیں، اس کے بعد جو کرنا ہے کریں، تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیں کہ یہ سچ مچ کا اسلام نہیں ہے۔ اس میں لکھ کے لگا دیں کہ یہ سچ مچ کا اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ نقل ہے اور یہ ساری چیزیں نقل کی جا رہی ہیں، تاکہ غیر مسلم یہ نہ سمجھیں کہ اصل اسلام یہی ہے۔ خون بہانا اصل اسلام نہیں ہے۔ اگر ان کے سامنے خون بہایا جائے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم اگر مسلمان ہوں گے تو ہم کو بھی خون بہانا پڑے گا۔ آج 10 محرم ہے اور اس دن کو ہمیں کس طرح سے منانا ہے، کیا کیا کرنا ہے اور کن باتوں سے بچنا ہے، اس کو لے کر پچھلے 74 سالوں سے کولکاتہ میں دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ کی جانب سے ذکر شہادت اور اسلام معاشرہ کے عنوان پر کارکرم ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کارکرم میں کل رات مولانا حضرت قاری فضل الرحمان نے محرم مہینے کے حوالے سے تقریر کی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر آپ امام حسین کا نام لیتے ہو تو آپ حسینی بن کر دکھاؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، لیکن کچھ نام حسین کا لیتے ہیں اور کام ان کے بالکل وپریت کرتے ہیں۔ اس اوسر پر قاری عبید الرحمان، قاری سیف الرحمان سمیت دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ کے سینکڑوں چھاتر بھی اپستھت تھے۔ صحابہ اکرام جن کا واقعات بیان کیے گئے، انہوں نے اسلام کو کسی حالت میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑا۔ آج کے زمانے میں بھی نوجوانوں کو صرف نہیں بلکہ بوڑھوں کو، ماں بہنوں کو، بچوں کو، سبوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اصل میں دیکھیے، ہر بدعات میں لوگوں کو مزہ آتا ہے اور بدعت کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں سنت کے مقابلے میں۔ تو یہ چیزیں اس زمانے میں بھی نہیں تھی اور یہ سب بعد والوں کی ایجاد ہے، ورنہ ہم لوگوں نے بھی محرم دیکھا ہے، اکھاڑا نکالنے والوں کو بھی دیکھا ہے، مگر یہ ہلڑ بازی اور جس طرح سے آج کی جا رہی ہے، ڈی جے بجایا جا رہا ہے، عورتوں کو نچایا جا رہا ہے، پاکستان والوں نے اس میں تو حد کر دی ہے، یہ سب دین سے بہت دور کی بات ہے اور گمراہی کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام شہداء کی یاد میں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو نثار کیا، قربان کیا، وہ چاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو یا آپ کے بعد یا اس زمانے میں بھی ہے، جیسے غزہ کے لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں جو بچ رہے ہیں، اور ہم لوگوں سے بھی جو لوگ کل روزہ رکھیں گے وہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھ اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ قاری صاحب، یوم عاشوراء کا موقع ہے اور بھی بہت سارے معجزات پیش آئے تھے، اس چیزوں کے بارے میں تھوڑا شارٹ میں بتاتے ہیں ہمارے ویڈیوز۔ دیکھیے، عاشوراء 10 سے بنا ہے، 10 عشرہ کے معنی ہیں 10، تو عاشوراء کے دن 10 بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، مگر اب اس کی تفصیل کا ابھی موقع نہیں ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ 10 معجزے ان کو دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے بچایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اسی طرح سے اور بھی دیگر پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے عاشوراء کے دن نجات دی۔ عاشوراء کا روزہ رکھا ہی جاتا ہے اس لیے کہ جب حضور مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں روزہ کس لیے رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم کو، ہماری قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ ہم سے زیادہ قریب ہیں اور مستحق ہیں کہ ہم ان کے لیے روزہ رکھیں اور ان کی یاد میں، اس لیے حضور نے اس دن حکم دیا کہ سب لوگ روزہ رکھیں۔ کچھ لوگوں نے کھا لیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سے بھی کہو کہ وہ روزہ رکھیں، کھا لینے کے باوجود کہا کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ اس طرح سے اس روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت، بہت سارے لوگ امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، اور ڈھول تاشا یہ سب جو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے بس یہی کہیں گے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو صحیح راستہ دکھائے۔ حسین کا نام لینا غلط نہیں ہے،
لیکن ان کا نام لے کر بے ادبی کرنا، راستوں میں اچھلنا کودنا اور دنیا والوں کے سامنے یہ دکھلانا کہ ہم لوگ ایک طرح سے تماشا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا سائن بورڈ لگا دیں، اس کے بعد جو کرنا ہے کریں، تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیں کہ یہ سچ مچ کا اسلام نہیں ہے. اس میں لکھ کے لگا دیں کہ یہ سچ مچ کا اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ نقل ہے اور یہ ساری چیزیں نقل کی جا رہی ہیں، تاکہ غیر مسلم یہ نہ سمجھیں کہ اصل اسلام یہی ہے. خون بہانا اصل اسلام نہیں ہے. اگر ان کے سامنے خون بہایا جائے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم اگر مسلمان ہوں گے تو ہم کو بھی خون بہانا پڑے گا. آج کے وقت میں دیکھا جاتا ہے بہت ایسے یوتھ ہیں جو اکھاڑا لے کر ڈھول تاشا لے کے نکلتے ہیں. ان کو اللہ اچھی سمجھ دے. ڈھول تاشا کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ بھی شہادت کے دن ان کے ابا کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ ڈھول بجائیں گے؟ ان سے پوچھیے ڈھول بجانے والوں سے کہ تمہارے گھر کے کوئی لوگ اگر مر جائیں تو کیا تم اس کے لیے ڈھول تاشا بجاؤ گے؟ تو تم حضرت حسین کے لیے کیسے بجاتے ہو؟ یہ تو ان کی شہادت کا دن ہے. کیا حضرت آپ کو لگتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے علماء، جتنے علماء ان کو آگے آنا چاہیے؟ علماء کو آگے آنا چاہیے. علماء آگے آ چکے ہیں. علماء نے بہت بیان دیا ہے اور ہمیشہ بیان دیا جاتا ہے. 35 40 سال 60 سال سے تو اس اسٹیج سے بیان دیا جا رہا ہے. مگر یہ ہے کہ الحمدللہ بہت فائدہ آج اس کا نظر آ رہا ہے اور لوگوں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا ہے. ورنہ یہی بغل سے ایک اکھاڑا نکلتا تھا، اس کا نام تھا پگلا اکھاڑا. وہ کیننگ اسٹریٹ سے نکلتا تھا. پگلا اکھاڑا کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جو بھی کرو سب جائز ہے. پولیس کھڑی ہے، پہرا دے رہی ہے، ایک لاٹھی پولیس کو بھی مارا جی تو بیچارے سر سہلا کے رہ جاتے تھے کہ جب پگلا ہی ہے تو اب پگلا سے کیا لڑا ہے. اس لیے اب لوگوں کو اس باتوں کو کیا آپ ختم کو کرنا لگتا ہے کہ حالات پہلے سے بہت بہتر ہوتے ہیں؟ بہتر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے امام باڑے جو دیکھیں گے علاقے میں ہیں اور ایک طریقے سے جو ان سب چیزوں کا مصنوعی طور پر بناتے جا رہے ہیں، یہ بن گیا ایک. یہ سب نوابوں کی دین ہے. نوابوں کی جب حکومت تھی اور ان کی زمینداری تھی تو جہاں جہاں ان کی زمینداری تھی انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں اکھاڑا بنانے کے لیے چبوترا بنوایا، امام باڑہ بنوایا. آج اسی کی وہ یادگار چلی آ رہے ہیں. اکھاڑے کے جو خلیفہ ہوتے ہیں حضرت، جو کہتے ہیں ہم خلیفہ ہیں، ان کے لیے اب کیا کہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا داغ ہے اسلام کے دامن پر. خلیفہ تو 4 ہم لوگ جانتے ہیں حضرت. خلیفہ اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ خلیفہ لوگوں کو مانتے نہیں ہیں. وہ خلیفہ کو نہیں مانتے، اس لیے جس کے سر پر پگڑی، شرابی کے پگڑی باندھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے. انسان کی خراب ہوتی ہی ہے. اب اس وقت خراب تھی تو ہم کیا کریں؟ اس کو ہم صحیح نہیں کر سکے، اسی لیے نماز نہیں پڑھا سکے. اب الحمدللہ ہماری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بالکل فٹ ہے اور جو پریشانی ہمارے ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی. کیا امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے عید میں، بقرعید پہ اللہ نے چاہا تو میں اسی طرح نماز پڑھاؤں گا جیسے پہلے پڑھاتا تھا. حضرت یہ سننے میں آئے کہ خلافت کمیٹی کی اور سے کوئی بھی شخص آپ جب سے طبیعت ٹھیک ہو آپ سے نہیں ملا ابھی تک؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. فون وغیرہ تو کیا لوگوں نے، عیادت بھی کی، مگر یہ ہے کہ اب ہم چونکہ گھر میں تھے اس لیے گھر میں جانا ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں. سے لوگ آج اس پروگرام کو سن رہے تھے اور یہ کوئی پروگرام نیا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ بورڈ دیکھیں کہ 74واں پروگرام ہے. یہ 74واں پروگرام ہے اور ہر سال محرم کے مہینے سے ذکر شہادت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ کی جانب سے یہ پروگرام ہوا کرتا ہے. اور اس پروگرام کا لوگوں کو بہت شدت سے انتظار بھی رہتا ہے. لوگ دریافت بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اس بار جو ہے 7 روزہ پروگرام ہوا ہے اور ابھی بھی 2 روز باقی ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے یہ پروگرام اختتام تک پہنچے. کیا پیغام دیں گے یہاں سے؟ کیا رہتا ہے؟ دیکھیے، اصل اس پروگرام کا موٹیویشن کوئی مدرسے کا ایڈ کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو کوئی نمایاں کرنا نہیں ہے، بلکہ موٹیویشن اس کا خاص طور پہ یہ ہے کہ دین کی بات لوگوں کو پہنچے، لوگوں تک پہنچے اور جو تاریخ اسلام کے وہ واقعات ہیں جو آج کے ینگ جنریشن جو نہیں جانتے ہیں ان تک یہ بات پہنچے. تو میری گزارش رہے گی آپ کے چینل کے تھرو، میں ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ جو اب تک مدرسے کے اس پروگرام سے نہیں جڑے ہیں، آپ حضرات آئیے، تشریف لائیے. 1 گھنٹے کا پروگرام ہے.
10 سے 11 ہوتا ہے، ابھی 2 دن باقی رہ گیا، تاکہ آپ کے معلومات میں، اسلامی معلومات میں اضافہ ہو، اور جو آپ کو ایفس اینڈ بٹس اینڈ ڈاؤٹس اگر ہے تو انشاءاللہ وہ یہاں سے اس اسٹیج سے کلیئر کیا جائے۔ یہ بہت صحیح سوال کیا آپ نے کہ دینی مجلس تو بہت ہوتے ہیں اور پروگرامز بہت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں پروگرامز کی، دینی مجلس کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن خاص طور پر خلفائے راشدین کا جو بیان ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان حضرات کے واقعات جو ہے تفصیل سے شاید ہی آپ کو کہیں سننے کو ملے، ان کی زندگی کے حالات شاید ہی آپ کو سننے کو ملے۔ یہ مدرسہ عظمتیہ کی طرف سے یہ کوشش ہے، اور خاص طور پہ والد محترم نے کافی اس پہ محنت کیا ہے، کام کیا ہے، اور گزشتہ 40 سالوں سے یہ واقعات کو، خاص طور پہ خلفائے راشدین کے واقعات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اس سے بہت عوام الناس کو فائدہ ہوا۔ آپ کے والدہ محترم کے صحت کے بارے میں کیا اللہ کا بہت شکر ہے، احسان ہے، بہت کرم ہے کہ بقرعید کے موقع سے ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ بھائی انسان بشر ہے، ہو سکتا ہے، اور طبیعت خراب ہو گئی اور ہم لوگ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن میں سب سے پہلے اپنے ان تمام دوستوں کا، اپنے ان لوگوں کا میں شکر گزار ہوں جو برابر ہم سے فون کرتے ہوئے والد صاحب کی خیریت لیتے رہے اور دعائیں دیتے رہے، اور الحمدللہ آج انہی کی دعاؤں کی برکت ہے، انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ والد صاحب الحمدللہ ایک بار پھر کھڑے ہیں اور اس پروگرام میں بنفس نفیس شامل ہیں، اور بہترین انداز سے، جو انداز ان کا تقریر کا تھا، جو طریقہ، وہ جو ڈھنگ سے وہ بیان کرتے تھے، آج الحمدللہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا یہ پروگرام 74 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے دادا جان حضرت قاری عبدالقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی اور اس کی شروعات کی۔ اس کے بعد پھر ہمارے والد صاحب الحمدللہ آج بھی اسی طرح سے بیانات ماشاءاللہ ان کا بھی ہو رہا ہے اور مستقل ہوتا چلا آ رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تو اس سے لوگوں کو بہت فیض پہنچا ہے اور بہت فائدہ پہنچا ہے، اور خاص طور پہ جو محرم الحرام کا مہینہ، جو مقدس مہینہ ہے، جس کی حرمت اور عظمت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، تو اس مہینے کو کچھ ناسمجھ مسلمان برسوں سے غلط کاریوں میں صرف کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ تو الحمدللہ اس قسم کے جلسوں سے ان مسلمانوں کو ایک راہ ہدایت ملی ہے اور ایک اچھا راستہ ان کو ملا ہے، اور دین کے بارے میں، خاص طور پہ صحابہ کرام کے بارے میں جو اس ماہ مقدس میں ان لوگوں پر تبرہ کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو اس کی روک تھام اس طرح کے جلسوں سے الحمدللہ بہت حد تک ہوئی ہے۔ کل کس مدعے پر، کس ٹاپک پہ جو ہے کل آخری بیان؟ کل آخری بیان نہیں ہے، ہاں پرسوں آخری بیان ہے، اور انشاءاللہ کربلا تک والد صاحب پہنچیں گے، اور کربلا میں کیا ہوا اور کربلا کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں جو حقائق ہے اس کو سامنے رکھیں گے، جو قصے کہانیاں ہیں اس کو سامنے نہیں رکھیں گے، اور نہ ہمارے والد صاحب اس کو سامنے رکھا کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو کربلا کے بیانات ہوتے ہیں اس میں صرف قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں جو اس کا تصور ہے اس کو ایک طرح سے مدرسہ عظمتیہ کے جلسوں نے ایک حد تک بالکل دین کے لائن پر لا کے لگایا، اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو اصل اسلام یہ ہے، اصل دین یہ ہے، اصل شریعت یہ ہے۔